چاہتے ہیں یہ عذاب یاری آپ کی سرکار، یاری آپ کی سرکار۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فرامین کا مجموعہ ناج البلاغہ اور ناج البلاغہ کا تیسرا باب، باب المختار۔ اس باب میں سے 20واں فرمان آپ صاحبان کی خدمت میں ہدیہ کرنے کا شرف جو ہے وہ حاصل کیا جا رہا ہے۔ وقال علیہ السلام، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قرنت الحیبت بالخیبت، خوف کا نتیجہ ناکامی ہے، والحیاء بالحرمان، اور شرم و حیا کا نتیجہ محرومی ہے، والفرصت تمر مر السحاب، اور فرصت کی گھڑیاں تیز رفتار بادلوں کی طرح گزر جاتی ہیں۔ فانتہزوا فرص الخیر، لہذا فرصت کے لمحوں کو، ملے ہوئے موقع کو غنیمت جانو اور ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عوام میں ایک چیز کا کتنی ہی معیوب خیال کی جائے، تحقیر امیز نظر سے دیکھی جائے، اگر اس میں کوئی واقعی عیب نہیں ہے تو اس سے شرمانا سراسر نادانی ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے اکثر ان چیزوں سے محروم ہونا پڑتا ہے جو دنیا و آخرت کی کامیابیوں اور کامرانیوں کا باعث ہوتی ہیں۔ جیسے کوئی شخص اس خیال سے کہ لوگ اسے جاہل تصور کریں گے، کسی اہم اور ضروری بات کے دریافت کرنے میں شرم محسوس کرے، تو یہ بے موقع و بے محل خودداری اس کے لیے علم و دانش سے محرومی کا سبب بن جایا کرتی ہے۔ اس لیے کوئی ہوش مند انسان سیکھنے اور دریافت کرنے میں شرم محسوس نہیں کرتا۔ چنانچہ واقعہ ہے کہ ایک بوڑھے شخص سے جو اپنے بڑھاپے کے باوجود علم حاصل کرتا تھا، سوال کیا گیا، تمہیں بڑھاپے میں پڑھتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اس نے جواب دیا، جب مجھے بڑھاپے میں جہالت سے شرم نہیں آتی تو اس بڑھاپے میں پڑھنے سے شرم کیسے آ سکتی ہے؟ البتہ جن چیزوں میں واقعی برائی اور مفسدہ ہو، ان کے ارتکاب سے شرم محسوس کرنا انسانیت و شرافت کا جوہر ہے، جیسے وہ اعمال ناشائستہ جو شریعت و عقل اور مذہب و اخلاق کی روح سے مذموم ہیں، ان کو انجام دیتے ہوئے یقیناً انسان کو شرم محسوس کرنی چاہیے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ چاہتے ہیں یہ عزادار